اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا آغاز سورۃ النازعات جس کا نمبر 79 ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کے اندر 46 آیات ہیں، اور یہ اپنے نزول کی ترتیب کے لحاظ سے سورہ عمہ یا یتساءلون کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر چند اہم مضامین بیان ہوئی ہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 5 مخلوقات، جس میں اکثر مفسرین کی رائے میں فرشتے مراد ہیں، ان کی قسم کھائی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جس ہولناکی اور تباہی کے ساتھ قیامت کا وقوع ہوگا اس کا ذکر کیا ہے، اور درمیان میں جو لوگ کہ قیامت کو نہیں مانتے تھے یا اس کے بارے میں شک کا اظہار کرتے تھے، ان کے سٹیٹمنٹ بھی دی گئے ہیں۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کیا، اور پھر آخر میں قیامت کے بارے میں لوگوں کے جو سوالات تھے اس کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اس صورت کے 3 نام بتائے جاتے ہیں، ایک ہے النازعات، اور ایک ہے الساہرہ، اور ایک ہے الطامہ، اور تینوں کے نام جو ہے اس صورت کے اندر مذکور ہیں، اور یہ قیامت کے بارے میں جو اس کی ڈسکرپشن ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس میں علماء کرام اور مفسرین کے درمیان اختلافات ہیں۔ پہلی 5 آیتوں میں جو مذکور مخلوقات ہیں ان کی ایگزیکٹ آئیڈینٹی کے بارے میں کیف اس میں کچھ اختلافات صحابہ کرام کی بھی ذکر کی گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی، کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو اس مخلوق کی سگنیفیکنس
اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو نازعات کا جو روٹ ہے وہ ہے نزع سے، نون، زا اور عین۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نزع کے معنی ہوتے ہیں کھینچنے کے، سنیچ کرنے کے۔ اور کھینچنے کے معاملے میں شدت ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا، بجائے یہ کہنے کہ والنازعات نزعا، فرمایا والنازعات غرقا۔ اور غرق جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈائیو کرنے کے، غوطہ لگانے کے، اور اس کے بعد کسی چیز کو زور سے نکال کر لانے کے۔ تو النازعات سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے وعدہ قیامت کے منکر ہیں، اور وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ ان کی روح کو قبض کرتے ہیں وائلنٹلی، شدت کے ساتھ۔ اور جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو انسان کے بدن سے روح جو کہ آ، لطیف ہے، اور بدن جو ہے وہ کثیف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس جن سے لطیف اور جن سے کثیف کا مرکب بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس میں روح پھونکتے ہیں، اس میں جان آتی ہے، اور وہ ایک عجیب مرحلہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو مرحلہ ہے کہ یہ فرشتے جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو اس میں بھی دو ٹائپ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک تو عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے جب بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے انسان کے بدن کے اندر غوطہ لگاتے ہیں، اور انسان کی روح کو اس کے ایچ آرگن سے جو ہے وہ زبردستی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اور اس وقت ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ جو جس انسان پہ موت واقع ہو رہی ہے اس کے تاثرات کو صحیح معنوں میں آبزرو کر سکیں یا ریڈ کر سکیں، کیونکہ اس وقت وہ انسان ایک عجیب کشمکش اور حالت میں ہوتا ہے۔ تو جو منکرین ہیں اللہ کے وجود کے، ان کے لیے فرشتے جو ہیں وہ وائلنٹ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والناشطات نشطن، اور اللہ کے فرشتے جب صالحین اور نفوس قدسیہ اور نیک انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو نوٹ دیا ہے اور اس نوٹ کو آپ انڈو کرتے ہیں تو اس کو کھلنے میں، ریلیز ہونے میں زیادہ دیر اور دقت نہیں ہوتی۔ یا اگر آپ نے کسی جانور کو باندھا ہوا ہے اور اس جانور کا ناٹ آپ کھول دیتے ہیں تو وہ جانور کو جو ہے اس کے اندر تک و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھل جاتا ہے اور وہ ریلیز ہوتا ہے اور اس کو کمفرٹ ہوتا ہے، اس کے اندر تکلیف جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔
اس کے اندر مفسرین کی دو یا اس سے زیادہ بھی جو ہے انٹرپریٹیشن ہے۔ نازعات سے مراد یہ ہے کہ ہوائیں ہیں، جو ہوائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں، اور پھر وہ ہوائیں جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بارش کا پانی بادلوں کے اندر جو ہے وہ بھرتے ہیں، اور وہ بادل اوپر جاتے ہیں، اور پھر ان سے جو ہے وہ بارش جو ہے وہ برستی ہے۔ اور ایک تیسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ نازعات سے مراد جو ہے وہ ستارے ہیں اور کواکب ہیں، اور کچھ مفسرین نے تو ان تمام آراء کو لکھا ہے، ذکر کیا ہے۔ کچھ مفسرین نے صرف ایک رائے کا ذکر کیا ہے، جو بھی ان کی رائے میں، ان کی دانش میں جو ہے مناسب تھا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو ہماری دنیاوی ترقی ہو رہی ہے، اس کے اندر علم اور معرفت کے اندر بھی نئی ڈسکوری جو ہے وہ آ رہی ہے، تو اس کے اندر جو ہے نئی نئی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آ رہی ہے۔ ایک بات جو خلاصے کے طور پر نکلتی ہے ان 5 آیتوں اور ان کے علاوہ قرآن پاک میں ایسی وہ آیات ہیں کہ جن کے اندر دے آر اوپن ٹو مور دین ون انٹرپریٹیشن، تو اس کے اندر جو ایک سطحی ذہن کا انسان ہوگا وہ کہے گا کہ دیر از ایمبیگوٹی ان دا قرآن دیئر، لیکن اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے، اس میں قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کے اندر اوپننس ہے، اور یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے اندر شریعت کے احکام جو ہے وہ نہیں بیان ہوئی ہے، اس لیے ان آیات کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ ایمبیگوٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ آیات جب پڑھی گئی تھی، ریویل ہوئی تھی، so they were rehearsed in front of those people who were believers and those who were not believers. تو ہمیں نن بلیورز کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اس پہ اعتراض کیا ہو۔ ہاں، اس کی کنٹینٹس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا ہو، لیکن لنگوسٹیکلی گرامیرلی جو ہے قرآن کی ایسی آیات پر انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا۔ وہ اہل زبان تھے، اینڈ دے ور ایکولی ویل ورس، جیسے کہ صحابہ کرام عرب تھے، اسی طرح ان کے جو مخالفین تھے، نان بلیورس تھے، وہ بھی عربی زبان کو اچھی طرح جو ہے وہ جانتے تھے، تو ان کی طرف سے ہمیں کوئی اعتراض جو ہے ایسا نہیں ملا ہے۔ اور جتنا اس کی گہرائی میں ہم جائیں گے تو اس کے معنی جو ہے وہ کھلتے جاتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، سبح یسبحو کے معنی ہوتے ہیں سوئمنگ کرنا، اور تیراکی کے معنی میں ہے۔ تو اس کا معنی ترجمہ اگر یہ کیا جائے کہ ناشطات سے مراد، نازعات سے مراد فرشتے ہیں جو روحوں کو قبض کرتے ہیں، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ان فرشتوں کی قسم کہ جو انتہائی برق رفتاری سے ان کی روحوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ سمندر کے اندر جو ہے تیر رہے ہوں، ہوا کے اندر جو ہے وہ تیر رہے ہوں، اس قدر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ سرعت ہوتی ہے اور پھرتی ہوتی ہے۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور یہ فا جو ہے یہ تعقیب کے لیے ہے، something which happens after that one، یعنی اگر آپ عربی زبان میں فا استعمال کریں، ثم استعمال کریں، سین استعمال کریں، سوفا استعمال کریں، تو اس کے معنی رہتے ہیں کہ something is happening after something there۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا سے مراد یہ ہوگی، اگر ہوائیں مراد لی جائیں گی تو وہ ہوائیں جو ہے بادلوں کو
चलाने में सबकत लेती हैं और उनको पानी से जो है भरती हैं। और अगर इससे फरिश्ते मुराद होंगे तो फरिश्ते सबकत से माने होते हैं कि टू compete विद ईच अदर देयर। और वो जो है फरिश्ते रूहों को ले जाने में, अपनी डेस्टिनेशन में, बारगाह इलाही में पेश करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो सबकत इख्तियार करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है वो उनको ले जाते हैं। फल मुदब्बिरात अमरन, और मुदब्बिरात जो है ये इसके जो रूट है वो आ, दाल बा और रा है। और मुदब्बिर भी इसी से है। तदबीर इसका जो सही रूट है वो तदबीर है। और तदबीर के अंदर ये है कि आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं और उस चीज़ की प्लानिंग के साथ साथ आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ यू आल्सो इंक्लूड इन दैट ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूशन जो है। तो मुदब्बिरात से मुराद ये है कि वो फरिश्ते जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने असाइनमेंट्स दी हुई है निज़ाम कायनात को चलाने के लिए। फल मुदब्बिरात अमरन, अम्र इलाही, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को बजा लाने के लिए वो फरिश्ते जो प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कसम जो है वो खा रहा है। अब सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन पांच चीजों की कस्में क्यों खाई है और किस कंटेक्स्ट में खाई है। अल्लाह तबारक व तआला तो खुद इस चीज को बेहतर समझता है, लेकिन अगर आप इसको जोड़ें सूरह अम्मा यतसाअलून के साथ और कुरान की वो दीगर आयत के जिसके अंदर मौत का जिक्र है, क़यामत का जिक्र है, उनके साथ आप जोड़ेंगे तो इन पांच कस्मों के अंदर एक चीज जो है वो मुश्तरक नजर आ रही है कि अगर आप इससे मुराद फरिश्ते लेंगे तो फरिश्तों का वजूद उस वक्त के नॉन बिलीवर्स के लिए कोई एक अनोखा बिलीव नहीं था। दे यूज्ड टू बिलीव इन एंजल्स एंड दे यूज्ड टू डिस्क्राइब एंजल्स एज डॉटर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नऊज बिल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो फरिश्ते कि जिनको आप मानते हैं कि वो अल्लाह की मखलूक हैं, वो फरिश्ते जिनसे अल्लाह ताला ये सारे काम करवा रहा है कि इंसानों की रूह, कुछ इंसानों की रूह कंफर्टेबली, कुछ इंसानों की रूह जो है वायलेंटली जो है वो निकाल रहा है। तो अल्लाह तबारक व ताला से ये बात बईद नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि अल्लाह ताला जब इस तमाम निज़ाम को दरम बरम कर देगा और दोबारा इसको इस्टेब्लिश करेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला इन्हीं फरिश्तों से दोबारा ये काम लेगा। उनको फिर ये असाइनमेंट देगा कि यकदम तमाम इंसान जो हजारों साल पहले मुर्दा हो गए थे, उन तमाम को एक सूर फूंकने से अल्लाह तबारक व ताला जो है उनकी जान के अंदर दोबारा रूह जो है वो डाल देगा उन्हीं फरिश्तों से। अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये बात जो है वो मुमकिन है। और वो अल्लाह तबारक व तआला जो जिसने बहुत ही खूबसूरती के साथ ये जो हमारी गैलेक्सी है, प्लानिट है, इसको जो है बनाया है, सेट किया है, इसको तबाह कर सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला दोबारा एक नया सिस्टम जो है वो कायम कर सकता है। और जब आप कसम खाते हैं तो कसम के बाद इंतजार होता है कि आप उसके रिएक्शन के तौर पर क्या बात सजेस्ट करेंगे। तो कसम का जवाब यहाँ पर मौजूद नहीं है, अल्फाज में मौजूद नहीं है, लेकिन मफहूम के अंदर मौजूद है कि इससे मुराद ये है
کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم فرمائیں گے، اور اس کا سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے آیت نمبر 6 کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ لوگ ملاحظہ کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں یہ منقول ہے کہ جب رات آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے لوگو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اٹھو۔ اور پھر حدیث میں یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے تھے، جاءت الراجفۃ تتبعها الرادفہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ موت جو ہے آئے گی۔ تو ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ارائیت ان جعلت صلاتی کلہا علیک، یا رسول اللہ فرمائیں کیا میں اپنی پوری نماز جو ہے، اپنی پوری دعا جو ہے وہ آپ کے اوپر درود و سلام بھیجنے میں صرف کروں؟ تو آپ نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ما اہمک من دنیاک و آخرتک، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دنیا اور آخرت کے بارے میں جو بھی تمہارے کنسرنز ہیں، فکر ہے، اور تمہاری جو مشکلات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دور فرمائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ لفظ استعمال فرماتے تھے، یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفۃ تتبعها الرادفۃ جاء الموت، فرمایا اللہ کو یاد کرو، راجفہ آ گئی ہے یعنی موت، اس کے بعد رادفہ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں ردیف، اور رادف استعمال ہوتا ہے کس لیے کہ جو انسان سوار کے پیچھے سواری کے اوپر بیٹھا ہو اس کو بھی ردیف کہتے ہیں۔ اور قافیہ اور ردیف جو ہے آپ کی شاعری کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تو سم تھنگ فالوئنگ دیٹ ون۔ اور پھر آپ نے جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت جو ہے وہ پڑھی، تو اس سے یہ ایویڈنس ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قرآن کے بعض الفاظ کی اور بعض صورتوں کی خود بخود بھی تشریح فرماتے تھے، اور بعض اوقات صحابہ کرام آپ سے پوچھتے تھے تو آپ ان کے جواب میں بھی یہ فرماتے تھے۔ الراجفہ سے مراد کیا ہے؟ جو شیک کر دے وائلنٹلی، اور یعنی ایک تو آپ قرآن پاک میں لفظ پڑھتے ہیں سورہ زلزلہ میں، اذا زلزلت الارض، جب زمین کے اندر جو ہے وہ زلزلہ آ جائے گا، تو راجفہ کے اندر بھی معنی یہ ہے کہ زمین تھر تھر کانپنے لگے گی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک تو ہو جائے گا، اور ایک طرف ایک دفعہ اس کا یہ تھر تھر کانپنا ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہوگا۔ تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ الراجفہ سے مراد کیا ہے کہ پہلی دفعہ جو ٹرمپ جو ہے وہ اس کو کیا جائے گا، بلو کیا جائے گا، تو اس سے مراد پہلی دفعہ ہے۔ تتبعہ الرادفہ means کہ the second one is going to be blown there، تو اس سے مراد رادفہ ہے، یعنی سیکنڈ وان جو بعد میں چیز واقع ہوگی، اس سے مراد جو ہے انہوں نے یہ لیا ہے۔ قلوب یومئذ واجفۃ، اور اس دن انسانوں کے دل، کچھ انسانوں کے دل، واجفۃ، ان کے اندر دہشت ہوگی، خوف ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، بے چینی ہوگی جب اس حال کو دیکھیں گے۔ اور ابصارها خاشعہ، یہ ایک نیچرل بات ہے کہ انسان کے دل میں گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، تو آپ اس کے امپریشن کو، انٹرنل امپریشن کو آپ اس کے چہرے کے اوپر جو ہے تاثرات کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔
بعض لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، اسمارٹ ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، کریجیس ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی کیفیات پر کنٹرول کر لیتے ہیں، اور وہ دوسرے انسانوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کی دل کی کیفیات جو ہے دے آر نارمل، دے آر ایٹ ایز، دے آر اوکے. لیکن یہ کیفیت انسان کی قیامت والے دن نہیں ہوگی، چاہے وہ دنیا میں کتنے اسمارٹ تھے، کریجیس تھے، بہادر تھے. کہ ابصارها خاشعہ، انسانوں کی جو نگاہیں ہیں وہ کیا ہوگی، وہ نیچی ہوں گی، اور اس کے اندر بھی گھبراہٹ ہوگی. اور یہ جو لفظ ہے اس کا روٹ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خاشعون جو نماز میں جو خشوع ہے اس کے اندر کیا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، بے بسی ہے. خاص طور پر کہ وہ اللہ کے نیک بندے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں یہ کیفیت یقین کے ساتھ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا بھی. تو یہ تاثرات ان کے لیے نماز میں خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. لیکن آنکھ کے لیے کہ آنکھ کے اندر خشوع ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی کانپ رہا ہوگا، اور آنکھوں کے اندر بھی جو ہے وہ گھبراہٹ ہوگی. یہ انسان کی نفسیاتی، اس کی فکری اور اس کی جسمانی جو ہے وہ کیفیت ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ سخن کلام فوراً جو ہے فرشتوں کی جو صفات ہیں اور قسمیں کھائی ہیں اس سے نکال کر جو ہے اس کیفیت کے اندر آ گیا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن کی جو ابتدائی آیات تھی اور جو صورتیں تھی اس کے اندر الفاظ جو تھے وہ بہت ہی مضبوط قسم کے استعمال ہوتے تھے، اور ایسے الفاظ کے جن کی گہرائی میں آپ جائیں تو آپ صرف یہ جو پانچ صفات بیان ہوتی ہیں، قسمیں ہوئی ہیں، آپ کی پورے گھنٹے کی تفسیر اسی کی اندر ہو جائے گی. اور آپ اس کے مختلف میننگ کے اندر جو ہے نا وہ غور کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کیفیت بیان فرما رہے ہیں روز قیامت سے ہٹ کر دنیا کے اندر. یہ قرآن کا بڑا یونیک جو ہے وہ مطلب ہے کہ طرز تخاطب ہے، اور اس کا سٹائل ہے، کس طریقے سے وہ خطاب کرتا ہے، اور جو اس کو ڈسٹنگوش کرتا ہے انسانی کلام سے اور انسانی کتاب سے. وہ یہ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کہ دنیا میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں. مردود، مردود کا معنی تو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا، کہ جس کو ریجیکٹ کیا گیا. کوئی انسان کسی دوسرے ملک کی بارڈر پہ جاتے ہیں، وہاں پاسپورٹ چیک ہوتا ہے، ویزا چیک ہوتا ہے، دے آر ریجیکٹڈ، دے آر ریفیوز انٹری. مردود، اور ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں مینس ول بی ریٹرن بیک، جہاں سے آئے تھے. فی الحافرہ، حافرہ سے مراد پرانی حالت، یعنی دنیا کے اندر جب ہم تھے تو کیا ہم اس حالت میں دوبارہ واپس لوٹ آئیں گے. یہ سوال کرتے ہیں طنز کے ساتھ کہ مرنے کے بعد دوبارہ کس طرح ہمارا بدن گرو ہوگا، اور ہماری آنکھیں دوبارہ آئیں گی، ہمارے بولنے کی یہ تمام صلاحیتیں ریٹرن ہوگی، ہمارا باڈی جو ہے وہ تمام کے تمام واپس لوٹ آئے گی. یہ وہ سوال کرتے ہیں اس سے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا اس وقت کہ جب ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی. دیکھیں یہاں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوال کے یہ گہرائی بتا رہے ہیں کہ ایک تو ہڈیاں ہیں ویسے، اس سے بھی مفہوم ادا ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کے مرنے کے 100 سال کے بعد اس کی ہڈیوں میں کیا رہے گا۔ تو نخرہ سے مراد یہ ہے کہ ہڈیوں کے اندر اگر کوئی تھوڑا بہت مغز، گوشت، کوئی چیز ایسی فلیش قسم کی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی بس، یعنی بوسیدہ حالت میں ہوں گی۔ اور جیسے آپ بعض اوقات تصویروں میں دیکھتے ہیں ویسے، تو وہ بتاتے ہیں کہ اذا کننا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں بالکل ہی بیکار اور بوسیدہ ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وہاں پر استعمال کیا تھا یقولون، پریزنٹ ٹینس۔ اب اس کے جواب میں کیا کہا؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، جو کہ عربی زبان کا سٹائل ہے۔ تو کسی نے، مخالف نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ تو یقولون پریزنٹ ٹینس استعمال کر رہے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ پاسٹ ٹینس لے کے آئے قالو، تو اس سے مراد وہی ہے کہ دس سینگ دس ون، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ماضی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس سے مراد فیوچر ہوتا ہے ویسے۔ تو وہ کہیں گے تل کا ایدن کرۃ خاسرہ۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ شاعر نے اگر کوئی کلام کہا ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں مکرر ارشاد فرمائے، مینز ریپیٹ۔ تو کالو تل کا ایزن کرۃ خاسرہ، دس ول بی، ایسی ریٹرن ہوگی خاسرہ جس کے اندر ٹوٹل لاس ہوگا بس۔ تو اگر ایسی بات ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ، ہمیں جسم ہمارا کام کرنا لگے اور یہ تمام باتیں ہو جائیں، تو یہ تو جو ریٹرن ہوگی یہ تو اس کے اندر لاس ہوگا، یہ تو نقصان کی بات ہوگی، اس کے اندر تو کوئی ہمارے لیے پروفٹ کی بات نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جواب دیتے ہیں ان کے تمام اعتراضات کے بارے میں، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہتے ہیں نا زجر، کہتے ہیں ڈانٹ کسی کو، اور چیخنا چلانا، یعنی کسی کو آپ نے ڈانٹا ہو تو اس کے اندر بھی مطلب ہے کہ ہارشنس ہے ویسے، چیختے چلاتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہارشنس ہے۔ فرمایا انما ہے زجرۃ واحدہ، صرف ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ساہرہ سے مراد روئی زمین ہے، روئی زمین ہے جو چٹیل میدان ہے، بالکل مطلب ہے کہ وہ برابر ہے، اس کے اندر نہ تو کنویں ہیں، نہ اس کے اندر پہاڑ ہیں، نہ اس کے اندر کوئی اونچائی ہے، نہ نشیب ہے، نہ فراز ہے، تمام کی سطح جو ہے وہ برابر ہے۔ تو یہ ساحرہ بھی ایک ٹائٹل ہے، ایک نام ہے اس سورت کا، النازعات کے ساتھ ساتھ۔ تو فرمایا کہ ایک ہی چیخ نکلے گی اور اس چیخ کے نتیجے میں وہ تمام کے تمام کھڑے ہوں گے کہاں پر؟ بالساہرہ، ایسی روئی زمین کے اوپر کہ جو بالکل برابر ہوگی، اس کی سطح جو ہے کوئی اس کے اندر ٹیڑھ نہیں ہوگا، جیسے کسی نے اس کو بڑا آرام سے اس کو لیول کیا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی اونچ نیچ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کے بھی۔ فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے سننے والے، کیا تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر آئی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ جب اس کے رب نے اس کو پکارا تھا ایک ایسی وادی میں جس کا نام طویٰ ہے اور وہ مقدس ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی کی تھی
تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکارا تھا اور اس سرزمین کو، اس ٹکڑے کو مقدس فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ جوتے اتار کے آئے ویسے، تو وہ مقدس ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیے، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ اور طغا سے مراد یہ ہے کہ دریا میں، نہر میں، سمندر میں اتنا پانی آ جائے، سیلاب آ جائے کہ اس کی جو نارمل لائن ہے وہ اس سے بڑھ جائے ویسے، تو اس کو کہتے ہیں ٹرانسگریشن، یعنی اس نے بارڈرز کو کراس کر لیا ہے، تو یعنی انہو طغا، وہ حد سے پار ہو گیا ہے ویسے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، آپ اسے جا کے فرمائیے کہ کیا آپ کو اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے، یعنی جو ماحول تم نے بنایا ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور آپ کے اندر اپنا تزکیہ نفس جو ہے وہ کرنا ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کیا میں آپ کو ایسی ہدایت نہ دوں کہ آپ اپنے رب کی طرف جو ہے آپ کا رجوع ہو اور آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو۔ یعنی یہ پیغام دے کر موسیٰ علیہ السلام، جو اس وقت کے معیار کے مطابق کمزور ترین انسان تھے، جن کے پاس کوئی قوت نہیں تھی، پاور نہیں تھی، اور اس انسان کے پاس جا رہے ہیں جو اس وقت کے معیار کے مطابق دنیا کا جو ہے وہ مضبوط اور طاقتور ترین انسان تھا۔ فراہ الآیت الکبریٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بہت بڑی نشانی جو ہے وہ دکھائی، اور وہ نشانی کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ چینج ہو گیا، ٹرن ہو گیا انٹو، مطلب ہے سانپ کے اندر، اور اس نے کیا کہا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فرعون نے جھٹلایا آپ کو اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر آپ سے کاؤنٹر کرنے کے بعد وہ جا کے اس نے کیا کیا، ادبرا، وہ چلا گیا اور اس نے آپ کے خلاف سازش جو ہے وہ اس کی کوشش کی۔ فحشر فنادا، اپنے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اس نے، جادوگروں کو، اور پھر اس نے اعلان کیا، فقال انا ربکم الاعلی، I am your the greatest God Lord، یعنی اس نے تو جو اللہ کی نافرمانی کی حدود تھی اس میں کوئی چیز اس نے باقی نہیں چھوڑی۔ جب اس نے یہ چیلنج کیا کہ میں نہ صرف تمہارا خدا ہوں بلکہ میں آپ کا سپریم لارڈ ہوں، ویسے یعنی میرے اوپر کوئی خدا بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گرفت فرمائی، اور نکال کے معنی ہے کہ کسی کو نشان عبرت بنانا، تو آخر میں آنے والے لوگ اور اس سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نشان عبرت بنایا، کہ لوگ دیکھیں کہ اس طرح اس کا انجام ہوا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اور یہ فرعون کے اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نصیحت ہے، عبرت ہے، درس ہے، لمن یخشی، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں وہ تو اس واقعے کی انٹرپریٹیشن ہی ڈفرینٹ کریں گے بس۔ اب اس کے بعد آخری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں مکہ کے لوگوں کی طرف، جن کے بہت سارے جو تھے وہ گمان تھے اور ان کے اندر غرور و تکبر تھا۔ فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا فرمایا کہ تم کریشن میں سب سے زیادہ مضبوط ہو، یعنی تم اور تمہارے مقابلے میں آسمان ہے، أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یہ آسمان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ان دونوں میں تم توازن پیدا کرو کہ انسان زیادہ مطلب مضبوط ہے یا آسمان جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ رفع سمکہا فسواہا،
اللہ تعالیٰ نے سمک، سین میم کاف سے مراد یہ ہے سیلنگ، چھت. اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت کو بلند فرمایا، فسواہا، پر اس کو برابر کیا. بس یعنی اس کی چھت اس طرح بنائی ہے کہ جو دنیا کی عمارتوں کی چھتیں جو ہے اس کی طرح نہیں ہے، بلکہ مختلف ہے. کیونکہ اس کے ڈیزائن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جو پرپزز ہیں ان تمام کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. سبحان اللہ، یہ زبان کی جو خوبصورتی ہے یہاں پر یہ قابل ملاحظہ ہے. وَأَغْطَشَ یہ کور کرنے کے معنی میں ہوتے ہیں، کسی چیز کو ڈھانپنے کے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اس کی رات کو اللہ تعالیٰ نے کور کر دیا، یعنی رات کے اندر اندھیرا بنایا. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، یہ سورہ والضحیٰ ہے نا کہ چاشت کہی، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو جو ہے وہ نمایاں کیا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ بچھایا. جس طرح بچھونا بچھاتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها ومرعاها، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھانے کے بعد اس کا جو پانی ہے اس کے اندر سے نکالا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ومرعاها، اور اس کے اندر جو چوپایوں کے چرنے کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نکالا اور ان کو ظاہر کیا. اس زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین کی پیدائش کی، کس طرح آسمان کی پیدائش کی. والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میخوں کی طرح زمین کے اندر جو ہے وہ گاڑا کہ وہ اس کو ہولڈ کرتے ہیں. متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا کس لیے؟ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے ساز و سامان کے لیے اور پرورش کے لیے اور تمہاری ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور تامہ سے مراد یہاں پر جو ہے قیامت کا دن ہے. کہ اس سے مراد، تامہ سے مراد یہ ہے کہ سم تھنگ ویری ویری ہاریبل، بہت ہی جو خوفناک قسم کی چیز ہے، یہ اس سے مراد وہ ہے. جبکہ ایک بہت ہی خوفناک دن جو ہے اور واقعہ رونما ہوگا تو کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان جو ہے وہ یاد کرے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کوشش کی، کیا کام کیے، اچھے اور برے. اس دن انسان اپنی میموری کے اندر یہ تمام چیزوں کو ٹریس کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کیا ہوگا، منظر کیا ہوگا؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ہر وہ انسان کی جو دیکھ سکے گا، جس کو نظر آئے گا، اس کے سامنے جہنم واضح ہو جائے گی. جو دنیا میں نہیں مانتے تھے ان کے سامنے جہنم جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس وہ انسان کہ جس نے اللہ کی نافرمانیوں میں تمام حدود کو پار کیا ہوگا، سرکشی کی ہوگی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی آخرت کے اوپر. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا ایسے انسان کا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جہاں تک اس انسان کا تعلق ہے کہ جس نے مقام سے مراد یہاں پر ہے، دنیا میں جو ہم مقام مراد لیتے ہیں تقریباً وہی معنی ہے، لیکن اس کے اندر اختلاف یہ ہے کہ مقام سے مراد میں جہاں بیٹھا ہوں یہ میرا مقام ہے بس. لیکن آیت میں مقام سے مراد یہ ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے اور جواب دہی کا. اور وہ لوگ کہ جن کو اس بات کا دنیا میں خوف تھا
اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور جواب دہی نے، یہ خوف تھا، عقیدہ تھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور انہوں نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا، روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ان لوگوں کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا، ان کا ریفیوج ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے اس سوال کی طرف آتے ہیں، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ مرسا کہتے ہیں اس پورٹ کو کہ جہاں پر شپ ڈاک ہوتے ہیں، تو اس کو مرفا بھی کہتے ہیں، مرسا بھی کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ کب جو ہے وہ واقع ہوگی۔ یہ سوال وہ لوگ کرتے تھے، اور قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں وہ قیامت کی جلدی آنے کا سوال کرتے ہیں، اور جو اہل ایمان والے ہیں وہ قیامت کا ذکر جب سنتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ ان کے اندر خوف ہو جاتا ہے۔ فیما انت من ذکراہا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سوال قیامت کے ذکر سے آپ کس حال کے اندر ہیں؟ یعنی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہاہا، اس سوال کا جو جواب ہے اس کا جواب اللہ کے پاس ہے۔ ویسے تو آپ سے وہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ آپ جو لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں ان کو ان سے ڈرائیں، بس ان کو وارن کریں، بس ان کو آگاہ کریں کہ وہ اس کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب قیامت واقع ہو جائے گی، کأنہم یوم یرونہا، as though when they see it happening، تو لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں تو اتنی دیر ٹھہرے تھے، عشیۃً شام کا جو وقت ہوتا ہے، او ضحاہا یا چاشت کا جو وقت ہے، یعنی 100 سال کی زندگی، 500 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، وہ کہیں گے ہم تو دن یا آدھا دن جو ہے وہ رہیں گے، دنیا میں رہے تھے، اس سے زیادہ ہم جو ہے وہ نہیں رہے تھے، کیونکہ اس دن کی جو ہولناکی ہے وہ انسان کی میموری پر اور اس کی یادداشت کے اوپر، اس کی پوری لائف کی ڈائری کے اوپر جو ہے وہ اثر ڈالے گی، اور وہ کہیں گے ہم دنیا میں تھوڑی دیر جو ہے وہ رہے گے، کیونکہ اس دن کی ہولناکی جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اس کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگرچہ یہ صورت اپنے مضامین میں بہت ہی عظیم ہے، تو ہم اختصار کے ساتھ اس کا جو ہے ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو وارننگز دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔